حامد صاحب، پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، آپ لوگ الائے ہیں سارے. ایک بڑا بیان ہے حامد خان صاحب کی طرف سے، اور میرا خیال ہے یہ حقیقی معنوں میں ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری جہتیں اب کھولنے والا ہے کہ میاں نواز شریف کو عدالتی فیصلے سے پہلے ہی نااہل کروانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سیاست کو اور الٹیمیٹلی پھر ریاست کو کمزور کیا ہے. کیونکہ اگر پالیٹکس کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر ریاست کے اندر استحکام آتا ہے، ادارے اس کے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور پھر ریاست ڈلیور بھی کر پاتی ہے عوام کو. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو سازشیں در سازشیں رہی ہیں، انہوں نے نقصان پہنچایا. اور آج یہ جن کی طرف سے بیان آیا ہے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، میرے خیال سے پہلے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے، اور پھر ایک پرومیننٹ لائر بھی ہیں. وہ ہمارا بڑا پروفیشنل گروپ ہے، اسے وہ لیڈ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں واقعی بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو تو پہلے سے پتا تھا، یہ انفولڈ اب ہونا شروع ہوئی ہیں کہ سیاست کے اندر کیسے پی ٹی آئی کو متعارف کروانے کے لیے شجاع پاشا صاحب نے، حمید گل صاحب نے تو بنیاد رکھی، خیر، لیکن شجاع پاشا صاحب نے اسے بہت زیادہ آگے بڑھایا. وہ لاہور والا جلسہ، اور پھر جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ نے وہ کر لیکن دکھایا جو عامر شاید نہیں صاحب، ہو ایک سکتا چیز تھا میں اس معذرت کے کے لیے. ساتھ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سیاسی پارٹیاں خود اپنے لیے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتی رہی ہیں. آج سے پہلے اگر دیکھوں تو گھسیٹنے کی باتیں کبھی کسی کے لیے کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو کہا جاتا تھا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیلوں میں رکھنے کا تو رواج بڑا پرانا رہا ہے آپس میں. اب شاید معاملات سمجھ میں آ گئے ہوں گے ساری سیاسی جماعتوں کو. دیکھیے، اگر تو پھر بات بہت پرانی شروع ہوگی تو پھر تو ارسلان صاحب کوئی حد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہاسٹیلٹی رہی ہے پالیٹکس کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کو جیل کے اندر نہیں رکھا، اور نہ ہی ہم نے لٹکانے کی، گھسیٹنے کی باتیں کی ہیں. جنہوں نے کی ہیں انہوں نے معذرت بھی کی ہے. لیکن بہرحال چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد تو بالکل بھی ایسی چیزیں نہیں تھی. پاکستان کی پالیٹکس بہتری کی طرف جا رہی تھی. پھر ایک نئی سیاسی جماعت، سو کالڈ سیاسی جماعت کو متعارف کروایا گیا، اور جس طریقے سے کروایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا، توڑا گیا پنجاب کے اندر بالخصوص، اور کے پی کے اندر، اور لوگوں کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کیا گیا. اور پھر ایک گورنمنٹ تھی، ایک سٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی تھی، اسے اس کے خلاف سازش کی گئی. پھر جو سارے معاملات آئے، جس طرح ایک سیاسی جماعت کو بنانے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو خراب کیا گیا، کسی کے پی ایم ایل این کے قائد کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ہمیں الیکشن مہم سے چلانے کے لیے ہمیشہ سے وہ ایک دہشت گردی والا ایلیمنٹ رکھا جاتا ہے، وہ رکھا گیا. اور 4 سال جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ریاست نے بھی نقصان اٹھایا ہے اور سیاست نے بہت زیادہ. دیکھیے، مجھے صابر شاہ صاحب کے ان کا اپنا ایک سوچ ہے، انہوں نے حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے ٹھیک ہے. لوگوں کو کئی دفعہ ایک یک طرفہ بات، سویپنگ سٹیٹمنٹ پاکستان میں عادت ہے دے دینا اور کسی کی تذلیل میں کرنا. سیاستدان تو خیر ہے ہی سافٹ ٹارگٹ، اور یہ سب سے پاپولر طریقہ ہے کہ سارے چور ہیں، سارے برے ہیں، سب کو یہ ایک طریقہ کار ہے. اس سے آپ کو ذرا پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے معتبر ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسے ہوتا ہے. تاریخ کا اپنا جج کرنے کا طریقہ کار ہے، کسی کی سٹیٹمنٹ کے تحت تو تاریخ چلتی نہیں ہے. انہوں نے کہاں سے بیان شروع کیا، بھٹو صاحب تک لے گئے بات. میرے خیال سے بہت ساری چیزیں تو اتنی دفعہ کلیریفائی ہوئی ہیں، انہیں کہنا نہیں چاہیے. ڈیڈی کا کب کا ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال اگر یہ جیسے بھی کہتے ہیں، اس کے باوجود اسی ایوب کے خلاف جدوجہد کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں باہر نکالا اور پھر ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی. پاکستان پیپلز پارٹی پہ کبھی یہ داغ نہیں ہے کہ ہم کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ آئے ہیں. کبھی بھی جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے 1967 سے ہم کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں آئے. ہاں، ہم نے ایوب کے خلاف جدوجہد کی ہے، ہم نے یحییٰ کے خلاف جدوجہد کی ہے، ہم نے ضیاء کے خلاف جدوجہد کی ہے، ہم نے مشرف کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور اس پہ ہم نے جانیں دی ہیں. اس سے بڑھ کے تو اب کسی کو اعتماد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے اگر کسی ایوب خان کے ساتھ کیبنٹ میں ٹائم گزارا، اسے چیلنج کیا اور پھر پھانسی بھی چڑھا دیا، کیسے معافی دیں گے؟ مجھے بتا دیں کیسے. تاریخ تو کر چکی
اب کسی کی ذات معاف نہیں کرتی کسی بغض میں، تو اس کی مرضی ہے۔ محترمہ کب ساز باز کر کے آئی ہیں، کس کے ساتھ ساز باز کر کے آئی ہیں؟ محترمہ 84 تک یہاں پہ جیل میں رہیں، اس کے بعد علاج کے لیے 1.5 سے 2 سال باہر رہیں، پھر آئیں اور مسلسل جدوجہد 30 سال آخر تک جسے لوگوں نے این آر او کہا، وہ یہ این آر او تھا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے پاکستان جا رہی ہوں۔ اور پھر جب کسی کی آنکھیں اگر بند تھی تو 18 اکتوبر کو دیکھ لیا تھا لوگوں نے کہ کس طرح سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا، محترمہ پھر بھی نہیں بھاگی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ ساروں کو ایک پلڑے میں، تو یہ پھر آپ کی ذات کا کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے تاریخ تو جس طرف کھڑی ہے وہ اس طرف کھڑی ہے۔ اب آپ کسی کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یا کسی کی ہمدردی میں کہ اگر الیکشن کرائے جائے تو وہ جیتے گا، کیوں جیتے گا جی؟ اب اس کے پاس سارے الیکٹیبلز نہیں ہیں، اب اسے سپورٹ نہیں ہے، جن حلقوں سے اسے سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر 2018 میں بھی اسے اس طرح لوگ سارے الیکٹیبلز نہ دیے جاتے تو وہ نہ جیتتا 2013 میں جیسے وہ ہارا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اہمی باتیں ہیں، چلے کسی سر، کو وہ چڑھا دیا ہوا ہے بہت زیادہ۔ الیکٹیبلز جو تھے جب وہ تو پھر تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے نا۔